الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و حضرات، آج کی اس نشست میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ محرم الحرام کا مہینہ جاری ساری ہے، اسی مناسبت سے آج ہم ذکر اہل بیت کریں گے، جو قرآن پاک کی میں نے سورہ شورى آیت نمبر 23 تلاوت کی ہے، پارہ نمبر 25 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کا درس دے رہا ہے، ان سے مودت کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قل اے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا کہ جو میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کچھ بھی اجر نہیں مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کہ میری قرابت کے ساتھ محبت کرو، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، مودت کرو، یہ مانگتا ہوں۔ اور سورہ صاد آیت نمبر 86 میں بھی اللہ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیں کہ میں تم سے کسی قسم کا اجر نہیں مانگتا تبلیغ رسالت پر۔ تو اس آیت میں الا المودۃ فی القربى کے الفاظ آئے ہیں، سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں۔ اہل بیت کی مودت محبت کا یہ حکم اللہ خود دے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، آپ کے اعلان کے ذریعے سے دے رہا ہے۔ تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو اقربا پروری ہو گئی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اقربا پروری کا یہاں پہ درس دے رہے ہیں کہ میرے اہل بیت سے، اقارب سے محبت کرو، کیونکہ ہمارے ہاں رشتہ داری کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ تو کوئی یہ نہ خیال کرے، اور یہ نبی کی شان کے لائق بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی ذات پہ اعتراض ہوگا، کیونکہ اللہ نے یہ اعلان کروایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے تبلیغ رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اپنی قرابت کی محبت چاہتا ہوں، مودت چاہتا ہوں۔ یعنی اس آیت کے اندر یہ واجب کر دیا گیا، ہمارے اوپر لازم کر دیا گیا ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک، اولاد پاک، اہل بیت اطہار سے محبت کریں، ان کی تعظیم و تکریم بجا لائیں، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا باعث ہے۔ حضور کی یار سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے۔ حضور کی آل کی تعظیم و توقیر، ادب و احترام بجا لانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام بجا لانا ہے۔ حضور علیہ السلام کی تعظیم و تکریم ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، تعظیم و تکریم اللہ رب العزت کی تعظیم و تکریم ہے۔ اس سلسلہ میں حدیث ہے، امام ترمذی لائے ہیں حدیث پاک کہ جو محبت ہے اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، ہمیں اس کا ہمیں حکم دیا ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے۔ اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔
سب سے پہلے اللہ کی محبت کا حکم ہے، وہ نعمتیں ہمیں عطا فرما، ہمارے اوپر مختلف قسم کی نام و اکرام فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتیں اتنی بے شمار ہے کہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، لیکن اللہ سے وفا کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ ہمیں کچھ دے یا نہ دے تب بھی اس سے محبت کی جائے. اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ اس کا بہت احسان ہے. پھر اگر ہمیں مسلمان بنا دیا تو اس کا بہت فضل عظیم ہے ہمارے اوپر. یہ مادی وسائل تو بعد کے، پہلے روحانی طور پہ اللہ نے ہمیں مضبوط کر دیا ہے، سیدھا راستہ دکھا دیا، ہدایت عطا کر دی ہے. اگر معاشی طور پہ مادی لحاظ سے ہمیں مضبوط نہیں کیا تو یہ بھی بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو مادی وسائل، معاشی وسائل سے زیادہ نوازا گیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ انسان بہت کامیاب ہے، خوشحال ہے، اس کے اوپر اللہ نے بڑا کرم کر دیا ہے، احسان فرما دیا ہے. بے شک احسان ہے، لیکن اس طرف نہیں دیکھتے کہ جس کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، صراط مستقیم عطا کر دیا، اس راستے پہ چلا دیا جس کو، یہ کتنا اس کا عظیم احسان ہے. اس احسان کو ہم احسان ہی نہیں سمجھتے. یہ سب سے عظیم احسان ہے. اسی صراط مستقیم میں ہی ہماری دنیا کی فلاح ہے اور آخرت کی فلاح ہے، کامیابی ہے. تو فرمایا کہ اللہ سے اس وجہ سے محبت کرو، لما یغزوکم من نعمہ، کہ وہ تمہیں اپنی نعمت عطا فرماتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، فرمایا وَحِبُّونِي، فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِحُبِّ اللَّهِ، اللہ کی محبت کی وجہ سے. اللہ کی محبت کا حصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. کوئی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے، تو وہ اس میں جھوٹا ہوگا، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا جو وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے. واسطہ پیغمبر کے بغیر کوئی شخص اللہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. اللہ نے جو دنیا میں پیغمبر بھیجے ہیں وہ اسی لیے بھیجے ہیں کہ اس مخلوق کا جو رابطہ ہے اللہ سے قائم کیا جائے. پیغمبروں کے واسطے کے بغیر کوئی شخص اللہ کو نہیں پا سکتا. اس کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ ال عمران آیت 31 میں بھی ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، مگر اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہو، اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، پھر اس کا راستہ کون سا ہے جس کو اختیار کرنا ہوگا؟ فاتبعونی، فرمایا کہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں فاتبعونی، پھر میرے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، مجھے فالو کرنا ہوگا، میرے پیچھے چلنا ہوگا. اور جو اتباع ہوتی ہے، پیروی ہوتی ہے، محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی پھر اداؤں کو اپناتا ہے، اس کے طور طریقوں کو اختیار کرتا ہے. تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، محبت، یہی یحببکم اللہ، تمہیں اللہ کی محبت عطا کرے گی. پھر اللہ اس شخص سے محبت کرے گا. میں تم سے اللہ محبت تب کرے گا جب تم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلو گے. پھر تمہیں اللہ ملے گا، اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی دوستی ملے گی، اللہ سے تعلق تمہارا قائم ہوگا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے. تو یہاں پہ فرمایا وَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، فرمایا کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، کیونکہ میری محبت اللہ کی محبت تک پہنچاتی ہے. پھر آگے فرمایا وَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. اگر تم میرے سے محبت کے دعوے دار ہو تو میرے تک میری محبت کیسے حاصل ہوگی؟ میری اہل بیت کی محبت کے ذریعے حاصل ہوگی. جو میری اہل بیت سے وفا کرے گا، ان سے محبت کرے گا، مودت کرے گا، ان کی تعظیم و تکریم کو بجا لائے گا، تو وہی میری محبت کا حقدار ہوگا، اسی کو میری محبت نصیب ہوگی، اور میری محبت اللہ کی محبت ہوگی. یعنی یہاں اس حدیث کے اندر یعنی ہمیں کامیابی کے گر بتائے گئے ہیں
قوانین بتا دیے گئے اس حدیث کے ذریعے۔ اللہ کی محبت کیسے ممکن ہے، اس کا حصول کیسے ہوگا، اس کا راستہ اس حدیث میں بتا دیا گیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے لیا ہے اپنی سنن میں، کتاب المناقب میں لیا، باب مناقب اہل البیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اس کا سٹیٹس حسن ہے اس حدیث کا۔ پھر امام حاکم نے بھی اس کو اپنی مستدرک میں نقل کیا ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں لیا ہے۔ اس حدیث کے اندر ہمیں اللہ کی محبت کے حصول کا طریقہ بتایا گیا ہے، اللہ سے دوستی کا طریقہ بتایا گیا کہ اللہ کی دوستی کیسے کرنی ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کے اندر بھی اہل بیت کی محبت کا ذکر ہے، امام حاکم اپنی مستدرک میں حدیث لائے ہیں، امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں لی ہے، ابن ابی عاصم نے اپنی سنہ میں لی ہے، دہلوی مسند الفردوس میں لائے، خطیب نے اس کو اپنی تاریخ بغداد میں لیا، حیثمی مجموع الزوائد میں، امام مناوی نے فیض القدیر میں لیا۔ بہت ساری حدیث کی کتابوں میں حدیث آئی ہے اور پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حدیث بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی من بعدی، فرمایا کہ تم میں سے سب سے جو بہتر شخص ہے وہ کون ہے؟ خیرکم لأہلی من بعدی، جو میرے بعد میری اہل بیت سے وفا کرے گا، ان کے لیے بہتر ہوگا، ان سے اچھا سلوک کرے گا، میں کہ وہ بہترین انسان ہے جو میری اہل بیت کے ساتھ بہترین ہوگا، جس کا رویہ وفاداری محبت تعظیم و تکریم میری اہل بیت کے ساتھ ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں وہ خیرکم، وہ سب سے بہتر شخص ہے، کم جو ہے سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ سب سے بہتر ہے وہ شخص۔ اس حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت کی ترغیب دی جا رہی ہے، کیونکہ ان کی محبت ایمان ہے۔ ایمان اس وقت ایمان نہیں بنتا جب تک ان سے صحیح معنوں میں محبت نہ کی جائے، ان کی تعظیم و تکریم نہ بجا لائی جائے، اس وقت ایمان مکمل نہیں ہوتا، ناقص رہتا ہے، اور ان سے بغض بندے کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ اگلی حدیث ہے امام طبرانی لائے ہیں المعجم الکبیر میں، اور معجم الاوسط کے اندر بھی لائے ہیں، امام بہقی نے شعب الایمان میں لی ہے، دہلوی نے مسند الفردوس میں، حیثمی نے مجموع الزوائد میں لی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں، اپنے والد کے ذریعے سے حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون حب الیہ من نفسہ، میں کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا، حتی اکون احب الیہ من نفسی، حتی کہ وہ اپنی جان سے بھی میرے سے جب تک پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے فرمایا وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، جو اپنے گھر والوں سے بڑھ کر میرے گھر والوں سے پیار نہیں کرتا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا وَعِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِي، اور کوئی شخص جب تک اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے محبت نہیں کرتا میں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِي، اور کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ذات سے بڑھ کر میری ذات سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے۔ یعنی اس میں دیکھیں ہر اینگل سے یہ بتایا گیا ہے کہ جس شے کی نسبت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ بارک وسلم سے ہو گئی وہ بھی معظم ہو گئی، محترم ہو گئی۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام سے نسبت کی وجہ سے ان کا بھی ادب و احترام واجب لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ حضور کی آل سے محبت، حضور کی اہل بیت سے محبت، اولاد سے محبت اپنے خاندان سے، اولاد سے، فیملی سے بڑھ کر کی جائے، یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا میں کہ لا یؤمن، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں دیکھیں ہم نے احادیث پڑھی ہیں، ان میں بتایا گیا ہے ان کی محبت ایمان ہے، اہل بیت اطہار سے پیار کرنا، ان سے وفاداری، ان کی تعظیم و تکریم، یہ ایمان ہے۔ اب پھر حدیث پاک ہے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امام حسن علیہ السلام حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں لیا ہے، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ بارک وسلم نے ارشاد فرمایا
الزمو مودتنا اہل البیت، فرمایا کہ ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو. پھر فرمایا کیوں؟ فَإِنَّهُ مَن لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يَوَدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ تب بِشَفَاعَتِنَا. فرمایا کہ کیوں ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو؟ اس لیے میں کہ اللہ سے جب تم ملاقات کرو گے تمہیں جنت کب ملے گی؟ بِشَفَاعَتِنَا، ہماری شفاعت کے ذریعے جنت تمہیں ملے گی. تو شفاعت کب ملے گی؟ اہل بیت اطہار کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کب نصیب ہوگی؟ جب ان سے حقیقی محبت کی جائے گی. صرف خالی دعوے نہیں، حقیقی محبت، جو محبت کے تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے. پھر آگے فرمایا والذی نفسی بیدی، تو ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. فرمایا کہ لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا. فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں کہ لا ينفع عبدا عملہ، کسی بندے کا عمل اسے فائدہ نہیں دے گا، نفع نہیں دے گا اس کا عمل، الا بمعرفت حقنا، جب تک ہمارے حق کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. ہمارا حق کیا، ہمارے تعظیم و تکریم کیا، ادب و احترام کیا ہے، ہمارے حقوق کو پہچان نہیں لیتا، ان کو ادا نہیں کر لیتا، اس وقت اس کا عمل، اس کی عبادت اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی. اس میں کتنی ترغیب دی گئی ہے محبت اہل بیت طہار علیہ السلام کی. تو آج کے درس میں یہی پیغام ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، ان کی سیرت پہ عمل کریں. جو پیغام سانحہ کربلا کے ذریعے امت کو دیا گیا ہے، اس سانحہ کربلا کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں لائیں، داخل کریں، اس پیغام پہ عمل کر کے اس ملک کا مقدر سنواریں، عالم اسلام کا مقدر سنواریں، پوری دنیا کا مقدر سنواریں. اس قوم کی جو تقدیر ہے، اچھائی ہے، خوشحالی ہے، وہ اسی میں ہے کہ یہ حق کے لیے اٹھ کھڑی ہو، حق کا ساتھ دے، باطل کو ٹھکرا دے. سانحہ کربلا کا یہی پیغام ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کی غلامی میں زندہ رکھے، ان کی غلامی میں ہمیں موت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق دے. وما علیہ الا البلاغ.